اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہی ہوں گے۔ تو فرینڈس، آج کی ویڈیو میں آپ کو گرل ڈرائنگ بنانے کے ساتھ ساتھ ایک کہانی بھی سناؤں گی، شہزادی کے 3 سوال، ایک خوبصورت کہانی۔ ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی تھی، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی بیٹی تھی۔ ارباب کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنا فرض پورا کرنا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا، جو شخص شہزادی کے 3 سوالوں کا جواب دے گا، شہزادی اسی سے شادی کرے گی۔ آس پاس کے گاؤں سے کئی شہزادے آئے، مگر سب کے سب ناکام ہوئے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا، اس کا نام عدیل تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا تھا۔ عدیل کے والد ایک عالم تھے، جو برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو کہا، بیٹا اگر تم ناکام لوٹے تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ عدیل اپنے والد سے کہنے لگا، بابا بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہوا تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیت لے، اور شاید وہ خوش نصیب میں ہو جاؤں۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑ گئی۔ عدیل خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی۔ وزیر، امیر اور درباری اور عوام الناس سب دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ عدیل کچھ دیر خاموش رہا۔ شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا پڑی۔ شاباش اے نوجوان، تم پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر گئے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی، ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر عدیل پر تھی۔ عدیل کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دیا۔ شاباش اے نوجوان، شہزادی نے کہا، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں ابھری۔ اس کے بعد دربار مبارکوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ 2 سوالات کیا تھے، ان کے جوابات کیا تھے؟ ہر شخص اس بات پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور عدیل نے کیا کہا۔ لوگوں کے لیے ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنی کرسی پر جا بیٹھی۔ یہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ آخر عدیل کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ عدیل دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے اعظم سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تم نے مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ عدیل کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا کہ کیا تم اللہ کو مانتے ہو؟ میں نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اٹل ہے۔ بہت خوب، ہم خوش ہوئے، بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ عدیل بولا۔ اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا،
کہ کیا تلوار سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے کہا ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہے۔ ماشاء اللہ، نوجوان تم نے ہمارا دل جیت لیا ہے، بادشاہ نے عدیل کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے تیسرا سوال پوچھا۔ عدیل نے آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگا بادشاہ سلامت۔ شہزادی سیڑھیاں چڑھی اور دوبارہ اتر کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا تھا، میں تھک چکی ہوں، مگر میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا، دل، کیونکہ دل انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے ہوئے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے عدیل کو گلے سے لگا لیا اور کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اٹل ہے، اور دوسرا قلم کا وار دنیا کی ہر ہتھیار سے زیادہ خطرناک ہے، اور تیسرا دل انسانی جسم میں پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے ہوئے دھڑکتا رہتا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ دوستو، جلد ہی میں اگلی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اوکے، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔